لاہور کے تاریخی شاہی قلعے میں واقع شاہجہاں دور کی عمارت دیوان خاص یوں تو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرشکو عمارت بتدریج اپنا حسن کھو رہی ہے۔ مغلیہ دور میں شاہجہاں نے کئی خوبصورت عمارات تعمیر کروائی، یہی وجہ ہے کہ اسے انجینئر بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ شاہجہاں دور کو فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف دہلی اور آگرہ میں خوبصورت یادگاریں تعمیر کروائیں بلکہ لاہور میں بھی اپنے فن تعمیر کے ذوق کی تسکین کے لیے کئی یادگاریں قائم کروائیں۔ ان میں شالیمار باغ اور مقبرہ جہانگیر کے علاوہ شاہی قلعے میں واقع دیوان عام، شیش محل اور دیوان خاص سمیت دیگر یادگاریں شامل ہیں۔ عہد شاہجہانی کی اکثر عمارات سنگ مرمر کی بنی ہیں، جن میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تزئین و آرائش کی غرض سے رنگ برنگے قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں، جو کہ قلعے کے حسن کو دوبالا کیے ہوئے ہیں۔ قلعہ لاہور کی شمال مغربی جانب میں موجود ان تعمیرات کو احاطہ شاہجہانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ احاطہ شاہی قلعہ میں مغل بادشاہ جہانگیر سے منسوب احاطہ جہانگیری کے ساتھ واقع ہے۔ سنگ مرمر کی بنی ہوئی عمارت دیوان خاص دراصل خوابگاہ شاہجہانی کے بالمقابل شاہی قلعہ کی شمالی دیوار کے اوپر بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ نہ صرف دیوان خاص میں رعایا کو دیدار کرواتا اور ان کی داد رسی کرتا تھا، بلکہ خاص لوگوں مثلا عمراء، وزراء اور سرکاری اہلکاروں سے بھی یہی ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے دیوان خاص کہتے ہیں۔ جس طرح دیوان خاص کی ایک مخصوص تاریخی حیثیت ہے، اسی طرح فن تعمیر کے لحاظ سے بھی اس عمارت کا کوئی ثانی نہیں۔ دیوان خاص کو اتنی خوبصورتی اور نفاست سے بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس عمارت کے فرش، محرابیں، چھجا، ستون اور منڈیر کو مختلف رنگ کے خوبصورت قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ دیوان خاص اور خوابگاہ شاہجہانی کے درمیان ایک باغیچہ بھی ہے، جس کے وسط میں سنگ مرمر کا ایک فوارہ لگا ہوا ہے، جو کبھی قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے مزین تھا۔ یہ پتھر آج اپنی جگہ سے غائب ہے۔ باغیچے کو 4 روشوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ روشیں چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ہیں، جو چاروں اطراف میں رہنمائی کرتی ہیں۔ اس دیوان کے مشرق میں ایک اور عمارت ہے جسے انتظار گاہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آج کل انتہائی مقدور صورتحال کا شکار ہے۔ شاہی قلعہ لاہور میں واقع دیوان خاص بلا شبہ اپنے طرز کی ایک منفرد عمارت ہے۔ یہ دراصل ایک درمیانے سائز کا ہال ہے، جہاں شاہجہاں اور بعد میں آنے والے مغل بادشاہ خصوصی وفود سے ملاقاتیں کرتے اور امور سلطنت سے متعلق معاملات طے کرتے تھے۔ قلعے میں واقع دیوان عام کے مقابلے میں دیوان خاص اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں عام لوگوں کی رسائی نہ تھی، بلکہ یہاں تک صرف رؤساء اور وزراء کو ہی داخلے کی اجازت تھی، اور ریاست کے خصوصی مہمانوں کو بھی یہی استقبالیہ دیا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق شاہجہانی عہد میں شاندار عمارت سن 1645 میں وزیر خان کی زیر نگرانی تعمیر کروائی گئی۔ 3 فٹ اونچے چبوترے پر بنی اس پرشکو عمارت میں سفید سنگ مرمر کا جا بجا استعمال کیا گیا ہے۔ 53 فٹ طویل، 51 فٹ عرض والی اس ایک منزلہ عمارت کی چھت 20 فٹ بلند ہے۔ اس کی محرابوں سے مزین چوڑی چھت کو خوبصورت ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے، جبکہ اس میں 3 اطراف سے داخل ہونے کے لیے خوبصورت ستونوں والی 5 محرابیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ مغربی سمت میں سنگ مرمر کی خوبصورت جالیاں اسے مزید دلفریب بناتی ہیں۔ ان جالیوں کے وسط میں بڑی نفاست اور خوبصورتی سے کھڑکی بنائی گئی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب یہ عظیم الشان عمارت بنائی گئی تو اس سنگ مرمر کی جالیاں چاروں سمت لگی ہوئی تھیں، جنہیں ماربل سکرینز کہا جاتا ہے، لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے اب یہ جالیاں صرف عقبی سمت میں ہی باقی بچی ہیں۔ سنگ مرمر کی یہ جالیاں بھی کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان جالیوں کی وجہ سے گرم موسم میں ہوا لطیف ہو کر دیوان خاص میں داخل ہوتی ہے، بلکہ انہیں عقبی دروازے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیوان خاص کی مرکزی عمارت کے وسط میں محرابوں کا ایک اور سلسلہ ہے، جس کی بدولت عمارت کی شان و شوکت میں نہ صرف جدت پیدا کی گئی ہے، بلکہ اس طرح پرائیویسی کا اصول بھی بخوبی اپنایا گیا ہے۔ یہاں داخلے کے لیے مرکزی 5 دروازوں کے مقابلے میں تینوں جانب 3 محرابی دروازے بنائے گئے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹے سائز کا فوارہ بھی لگا ہے، لیکن اب کئی برسوں سے بند پڑا ہے۔ پیالے کی شکل والے اس فوارے میں پیٹروڈورا کا شاندار کام کیا گیا، لیکن انگریز دور میں یہاں سے نیم قیمتی پتھر نوچ لیے گئے، اور اب یہ اجڑا ہوا فوارہ اپنے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک کے بارے میں چیخ کر بتا رہا ہے۔
दीवान खास का फर्श भी इंतहाई दिलकश और दीदाजेब है। फर्श की तामीर में 3 मुख्तलिफ रंग की पत्थर की टाइलें इस्तेमाल की गई हैं। ज्योमेट्रिकल फर्श में 8 कोनों वाला सितारा गोया रात को ऐसा मंजर पेश करता होगा जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। ताहम दीवान खास का ये इंतहाई खास फर्श भी ज़ुबूहारी का शिकार है और जहाँ बजा टाइलें उखड़ी हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पर कब्जा किया तो दीवान खास में निजी गिरजाघर बना लिया गया और अंग्रेज़ों ने यहाँ चंद तब्दीलियाँ भी की, जिसकी वजह से इस इमारत की खूबसूरती गहरा गई। दीवान खास की छत भी अपनी तर्ज तमीर में एक खास इंफरादियत लिए हुए है। मरकजी हॉल को धूप की तमाज़त और बारिशी पानी से बचाने के लिए झुके हुए दीदाजेब छज्जे तामीर किए गए हैं, जिन पर संगे मरमर लगाकर इसकी खूबसूरती को 2 आच्छा बनाया गया है। इन छज्जों के नीचे संगे मरमर ही के पिलर्स बनाए गए हैं जो छत की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। छतों से ऊपर भी 2 फुट मुंडेर है जिस पर खूबसूरत बेल बूटे बनाए गए हैं। यहाँ किया गया संगे मरमर का काम कले की दीगर इमारतों के मुकाबले में निस्बतन सादा लेकिन दीदाजेब और मुनफरिद है। छत के अंदरूनी हिस्से पर भी शायद खूबसूरत काम किया गया हो, लेकिन अब यहाँ सफ़ेद संगमरमर की सीधी प्लेटें लगा दी गई हैं, गोया मखमल में टाट का पैबंद लगा हो। शाहजहाँ दौर का दीवान खास अगरचे अपनी जगह कायम दायम है, लेकिन दस्तबुर्द ज़माना और हुक्काम की गफलत के बायस ये अपनी कुदरती रानाई तेज़ी से खो रहा है। इस खास इमारत को सिखों और अंग्रेज़ों ने तो नुकसान पहुँचाया ही था, लेकिन महकमा आसार कदीमा ने भी इसे संभालने के लिए खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। अहाता जहांगीरी की दीगर इमारतों और दीवान खास तक जाने वाले रास्ते की मखदूश हालत बता रही है कि इस कौमी वर्से को बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।